بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل طائف کو اسلام کی دعوت دینا۔ جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے اطراف کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ پہنچانے کا ارادہ کیا کہ شاید وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ممکن مدد کریں۔ نبوت کے 10 سال اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جو کہ مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ہے کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن عارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے لیا۔ طائف کے راستے میں جتنے بھی قبائل رہائش پذیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام پیش کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچ گئے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے سرداروں کو دعوت اسلام پیش کی، مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور اس کا الٹا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ کر عام لوگوں کے پاس گئے اور انہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔ پورے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعوت و تبلیغ میں گزار دیے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی بات نہ مانی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا امید ہو کر واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، جبکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر کئی زخم آئے، لیکن اوباش لڑکوں نے مسلسل اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا خون سے تر ہو گیا۔ انہوں نے یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ربیعہ کے 2 بیٹوں ادبا اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی اور اس باغ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے برے سلوک کا آپ ہی سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے اس بے حد رحم کرنے والے، آپ ہی کمزوروں کے اور میرے رب ہیں۔ آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ اس اجنبی کے جو میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کرے، یا ایسے دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی آپ کی طرف سے مجھے جو عافیت مل رہی ہے اور وہ میرے لیے بڑی کشادہ ہے، میں آپ کے چہرے کے ایسے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے دنیا و آخرت کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر آپ کا غضب نازل ہو یا آپ مجھ سے ناراض ہوں، اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، اور میں ہر کام میں آپ کی مدد اور قوت کا طلبگار ہوں۔ ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو انگور کا ایک خوشہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اسے کھا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور تناول فرمائے۔
اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے عداس بڑا متاثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق چند سوال و جواب کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد والے دن سے زیادہ بھاری گزرا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، طائف والا دن مجھ پر بہت بھاری گزرا۔ جب بھی میں طائف والوں کو اسلام کی دعوت دیتا تو وہاں سے پتھروں کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں ایک سڑک کے کنارے سر جھکائے چل رہا تھا اور طائف کے لوگوں کی طرف سے مجھ پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جب میں قرن منازل جگہ کا نام پہنچا تو میں نے اپنے اوپر ایک بادل کو سایہ کیے ہوئے دیکھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ پہاڑوں پر معمور ایک فرشتہ بھی موجود تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا طرز عمل دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں اسے حکم دیں، یہ اس کی تعمیل کرے گا۔ کہ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان مشرک لوگوں کو طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا پوری ہوئی اور فتح مکہ کے بعد طائف قبیلے کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف مقامات پر تبلیغ کے لیے جانا۔ طائف سے واپس مکہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر قبائل کو دعوت اسلام دینا شروع کر دی۔ حج کا موسم قریب آ چکا تھا اور مختلف قبائل کے لیے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبائل کو جا کر دعوت اسلام پیش کی تھی ان میں سے چند مندرجہ ذیل تھے: قبیلہ بنو کندہ، بنو کلاب، بنو حنفیہ اور متحد قبائل عرب۔ لوگ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اہل عرب اسلام کے زیر سایہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب اور پرمسرت زندگی بسر کریں۔ چند خوش نصیب اشخاص کا اسلام قبول کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مختلف قبائل کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، اسی طرح فرداً بھی لوگوں کو دعوت اسلام پیش کی۔ بعض خوش نصیب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: سوید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عرب کے ایک شاعر تھے جو گہری سمجھ بوجھ رکھنے والے یثرب مدینہ کے رہائشی اور شرف و نسب والے تھے۔ انہیں ان کی قوم نے سمجھدار اور عقلمند ہونے کی وجہ سے کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج و عمرہ کی غرض سے مکہ آئے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلام پیش کرنے کا کہا تو اس نے کچھ کلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ یہ قرآن کریم سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً اسلام قبول کر لیا، اور پھر یہ واپس مدینہ گئے جہاں جنگ بعاث چھڑ گئی تھی۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہو گئے۔ ایاز بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یثرب مدینہ کے باشندے تھے۔ جنگ بعاث سے کچھ پہلے ان کے قبیلے کا ایک وفد مشرکین مکہ سے مدد کی درخواست کے لیے آیا تھا۔ یہ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس یہ دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اپنی ایک کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ ایام بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی کہنے لگے اے میری قوم، یہ واقعی اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم لوگ یہاں آئے ہو۔ ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور مدینے جانے کے کچھ دن بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم ابھی مکہ جاؤ اور اس شخص کے متعلق معلومات کرو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات آتے ہیں، پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی مکہ گئے اور وہاں سے واپس آ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ شخص اچھی اخلاق کا حکم دیتا ہے اور ایسا کلام پیش کرتا ہے جو اشعار نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ابھی تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کر اس شخص سے ملتا ہوں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے اور مسجد حرام میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانتے تھے اور نہ ہی خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے سوال کیا۔ آخر کار رات ہو گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا آپ اجنبی لگ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں میں اجنبی ہوں۔ حضرت علی نے کہا میرے ساتھ گھر چلو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چل پڑے لیکن ان سے کوئی بات چیت نہ کی۔ اگلے دن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ رازداری سے کام لیں اور اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیں تو بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
یہ بات تو بالکل درست ہے، وہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، جہاں میں جاؤں تم بھی میرے پیچھے آنا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوانے لے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں جو کچھ فرمایا اسے غور سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی گفتگو ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں بھی یہ دین اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کا دعویٰ نبوت برحق ہے۔ میں اب اس راز کو گھڑی بھر بھی اپنے سینے میں نہیں چھپا سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوئے اور مسجد حرام میں آ کر بآواز بلند یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تمہیں معلوم نہیں یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے اور تم تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کے لیے انہی کے قبیلے کے پاس سے گزرتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے دن پھر صبح ہوتے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں آ کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بآواز بلند اعلان کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ان کی جان چھڑائی۔ بخاری۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں واپس چلے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے قبیلہ ازدشنو سے تعلق رکھتے تھے اور دم جھاڑ کیا کرتے تھے۔ جب یہ مکہ آئے تو وہاں کے لوگوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک پاگل شخص ہیں۔ یہ سن کر حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں دم جھاڑ کر لیتا ہوں اور اللہ جسے چاہتے ہیں میرے ہاتھ سے شفا یاب کر دیتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے اپنی کیفیت بتائیں۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے، اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں برحق، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمات دہرائے تو حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے کہانوں اور شاعروں اور جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، لیکن ایسا کلام میں نے کسی سے نہیں سنا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔